اللهم بلغنا رمضان. الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. آج کی تراویح میں یہ آیت پڑھی گئی جس میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دین اسلام یہ پسندیدہ مذہب ہے اللہ کے نزدیک. گزشتہ کل یہ بات بتلائی گئی کہ صاحب نصاب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی گئی اور مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرنے کے لیے بتلایا گیا. اسی طریقے سے جو احباب زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور جو تکلیف اور پریشانی میں دن گزارتے ہیں ان کو حق تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سوال سے بچایا جائے. جو تکلیفیں چل رہی ہے اس تکلیف کے مقابلے میں دوسری بڑی بڑی تکلیفوں سے اللہ نے نجات عطا فرمائی ہے. جیسے ایک صاحب کے یہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، ٹوینز پیدا ہوئے، اور دونوں بچوں کی کمر ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی. دونوں کے منہ ایک دوسرے کے مخالف میں تھے، اور ایک بھائی جب دودھ پیتا تو دوسرے بھائی کا سر زمین کی طرف رہتا تھا. جب دونوں بچے کچھ بڑے ہوئے اور دونوں کو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کے پاس بٹھایا گیا تو دونوں میں سے ایک کی تمنا یہ تھی کہ میں دینداری والی زندگی گزاروں، مجھے دین سیکھنا ہے. دوسرے بھائی نے یہ تمنا کی کہ میں دنیاوی لائن کا گریجویٹ بننا چاہتا ہوں. خیر دونوں کو ان کی منشا کے مطابق اللہ نے علم دے دیا. ایک کو دین کا علم دیا اور ایک کو دنیا کا علم دیا. جس کو دنیا کا علم دیا وہ اپنے جڑوے بھائی سے بار بار یہ کہتا تھا کہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ پریشان کوئی نہیں. تجھے پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے تو مجھے بھی ساتھ میں جانا پڑتا ہے. تجھے نیند آتی ہے تو مجھے بھی مجبوری میں تیرے ساتھ سونا پڑتا ہے. اور جب تیرا جی باہر جانے کو چاہتا ہے تو مجھے بھی تیرے ساتھ باہر آنا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ پریشان اس دنیا میں کوئی نہیں. جس کو دین کا علم ملا تھا اس بھائی نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، اس سے بڑی بڑی مصیبتیں بھی ہیں، اس سے بڑی بڑی پریشانیاں بھی ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہ بڑی پریشانی سے ہم کو نجات دی. اب وہ جس کو دنیا کا علم حاصل ہوا تھا وہ کہتا تھا کہ میرے نزدیک اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. اللہ کا کرنا کہ جو بھائی دیندار تھا اس کا انتقال ہو گیا.
اب ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اگر سرجری کریں گے تو دوسرے کی بھی جان چلی جائے گی، دونوں کو ساتھ ہی میں رہنا پڑے گا۔ اس وقت جس نے دنیا کا علم حاصل کیا اس کو پتہ چلا کہ وہ مصیبت سے یہ مصیبت بہت بڑی کہ مرحوم بھائی کو جس کے بدن میں جان نہیں رہی اس مردے کو اٹھا کر مجھے چلنا پڑتا ہے، کھاتے ہوئے بھی وہ مردہ میرے سر پر، استنجا کے لیے جاؤں میرے سر پر، سوؤں میرے سر پر، تو یہ مصیبت تو اس سے زیادہ بڑی۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آج ہم میں جو جو پریشانیاں ہیں اس کے بالمقابل ہم دوسری اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت سے ہم کو مالا مال کیا اور بہت بڑی پریشانی سے ہم کو نجات دی۔ دنیاوی لائن کی اگر جو ہے تکلیف آئی، جسمانی لائن کی تکلیف آئی، بندے نے اس پر صبر کیا، حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور حدیث شریف میں ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی میں ہم اپنے کام کاج کیا کرتے تھے، اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا اور وہ چراغ بجھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ماں عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو مصیبت پر پڑھا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چراغ کا بجھ جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے، اگر اس پر ہم انا للہ پڑھیں گے حق تبارک و تعالی اس پر بھی ہم کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، جب چراغ کے بجھنے پر لائٹ اچانک چلی گئی، ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں۔ باتھ روم کے اندر نہا رہے ہیں، گیس کی جو ہے لائن چلی گئی اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کا وقت آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون دل ہی دل میں پڑھ لیا، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم اپنی بائک پر جا رہے ہیں اور راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا اور اس پر ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس پر بھی ہم کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت کے وقت جب بندہ انا للہ پڑھتا ہے اور صبر کر لیتا ہے تو حق تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو حق تبارک و تعالی کی بے انتہا نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آج اگر گھر میں کھانے کی کمی ہے تو اللہ نے ہمارے بدن کو صحیح سالم تندرست رکھا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر گھر میں جو ہے کھانے میں آج کوئی کمی آ گئی، ناشتے میں کوئی، سحری میں کوئی کمی آ گئی، تراویح کے بعد کھانے میں اگر کوئی آئٹم کم ہو گئی اور افطاری میں اگر کوئی آئٹم کم ہو گئی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہم کو اتنا جو ہے مضبوط لیور اور کلیجہ عطا فرمایا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ ہضم بھی ہو رہا ہے۔ ہم ان لوگوں کو جا کر پوچھیں کہ جن کے لیور کمزور ہیں، جن کے پیٹ میں ہضم کی طاقت نہیں، اب بیچارے وہ کھا رہے ہیں، اچھی سے اچھی غذا کھا رہے ہیں، لیکن فوراً وامٹ ہو رہی ہے، فوراً دست ہو جا رہے ہیں، جلاب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو دیکھ کر ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ شکر اور صبر دونوں دولتیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ شکر جب بندہ نہیں کرتا، نعمتیں اللہ کی آ گئی، مال آ گیا، کھانے کی چیزیں آ گئی، نئے کپڑے آ گئے اور بندہ اللہ سے غافل ہو گیا، شیطان جو ہے بندے کو شکر کے موقع پر اللہ سے غافل کر دیتا ہے، شکر ادا کرنے نہیں دیتا۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ فرمایا کہ بندے پر سب سے پہلا شیطان جو حملہ کرتا ہے وہ ناشکری والا حملہ کرتا ہے، کہ بدن پر بہتر سے بہتر کپڑا ہے پھر بھی جو ہے نئے کپڑے کی لالچ۔ عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ کسی کا کپڑا دیکھا اپنے اندر حسد شروع ہو گیا کہ میرے پاس ایسا کپڑا نہیں، کسی کا زیور دیکھا اندر جو ہے جلن شروع ہو گئی کہ میرے پاس ایسا زیور نہیں۔
اللہ کی بندی، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر۔ اس کو جا کر تو نے پوچھا تو نہیں کہ تیری حالت کیا ہے؟ اگر اس کو جا کر پوچھتے تو وہ ہماری بہن یوں کہتی کہ میرے پاس کپڑے عمدہ سے عمدہ، زیور عمدہ سے عمدہ، لیکن میرے دل میں اتنی بے چینی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے پاس سکون والی دولت سے میں محروم ہوں۔ اور یہ سکون اتنی اونچی دولت ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو عطا فرماتے ہیں، ہم ان سے جا کر پوچھیں کہ سکون کیا چیز ہے۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ کی نعمت کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ عورتوں کی زبان پر چونکہ ناشکری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جو ہے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں یہ تاکید کی گئی کہ اگر تمہارے پڑوس سے کوئی ہدیہ بھیجے، چاہے جو ہے بکری کی کھوڑ کیوں نہ ہو، اس کو معمولی نہ سمجھے کہ اتنی معمولی سی چیز ہدیے میں بھیجی، ترکاری بھیجی، ہم کوئی فقیر تھوڑی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو جو ہے حقیر نہ سمجھے۔ تو خیر، آج جو ہے بے انتہا نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ کے شکر سے ہم غافل، اور جب جو ہے تکلیف آتی ہے تو شیطان جو ہے نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے کہ بندہ کہیں صبر نہ کر لے، اگر صبر کر لے گا تو اللہ کا ساتھ مل جائے گا۔ اس لیے جہاں تکلیف آئی کہ شیطان حملہ کرتا ہے اور نا امیدی کے دروازے کھول دیتا ہے کہ اب تیرا یہ حال تو تیری اولاد کا کیا ہوگا، تو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے گا؟ تیرے پاس 2 بچے ہیں تو ان کی تربیت نہیں کر سکتا، ان کا گزر بسر نہیں ہو سکتا، اب تیسرا بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، یہ جب پیدا ہوگا تو اس کا نظام کیسے چلے گا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ تم اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ ان کو کون کھلائے گا، تجھے معلوم نہیں کہ تیری تقدیر اللہ اس اولاد کے ذریعے سے نہ معلوم بدلنے والے ہوں۔ تیری غربت کو، تیری مفلسی کو، تیری پریشانی کو، آنے والے بچے کی تقدیر اللہ نے اتنی بہتر رکھی ہو کہ جس سے تیرے تمام دکھ اور درد اور تیری تمام پریشانیاں کا جو ہے حل کا یہ ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن کریم نے تاکید کی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو ماں کے پیٹ میں ختم نہ کرو۔ روزی کے ڈر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں روزی تو ہم دیتے ہیں، آنے والا بچہ آئے گا اس کی روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر، تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تیرا کام ہے کہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ، مصیبتوں میں صبر کر اور نعمتوں میں شکر کر۔ ہم نعمت کے شکر پر نعمت کو بڑھاتے ہیں اور پریشانی کے وقت صبر کرنے پر ہم جو ہے درجات اور جو ہے ثواب دیتے ہیں۔ تیرا کام جو تجھے بتلایا گیا وہ تو کر، رب اپنا کام کرے گا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اب اسی طریقے سے یہ تو جو ہے مالی تکلیف ہوئی، اب اگر کسی کو جسمانی تکلیف ہے، بیماری میں پڑا ہوا ہے، اور بیماری جب آئی تو شیطان آتا ہے اور نا امیدی دلاتا ہے کہ اب یہ بیماری جائے گی کہ نہیں جائے گی، ڈائبٹیز ہو گئی اب یہ ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی، پریشر کی بیماری لگ گئی جائے گی کہ نہیں جائے گی، ڈائبٹیز کی بیماری لگ گئی جائے گی یا نہیں جائے گی۔ ساری بیماریوں کی شفا اللہ کے خزانے میں ہے۔ بندے کو کہا صبر کر اور اللہ سے مانگ، اللہ جب شفا دینے پر آئیں گے تو پل بھر کی بھی جو ہے دیر نہیں لگے گی، پل بھر میں اللہ شفا دے دیں گے۔ ڈاکٹروں کی دوا میں شفا نہیں، شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ ہم کو حکم دیا کہ بیمار ہو جاؤ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے جاؤ، لیکن ڈاکٹر کی دوا تم کو شفا نہیں دے گی، شفا تو اللہ دیں گے۔ بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا کہ بیماری جب آتی ہے تو وہ اپنی عمر کو لے کر آتی ہے، یعنی جیسے ہماری زندگی کی عمر ہے ایسے بیماری کی بھی عمر ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری بھیجی اور جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بیماری 3 سال تک رہے گی۔ اب 3 سال تک ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بتلاتے رہے، بیماری جوں کہ توں رہی۔ اب جب تیسرا سال ختم ہونے کو آیا، بیماری کے جانے کا وقت آیا، بیماری کی عمر ختم ہو گئی، ہم نے اپنے گھر کے نیچے سے چالو ڈاکٹر کے پاس سے ایک دن دوا لے لی کہ سارے دواخانے بند ہیں،
चलो आज घर के नीचे जो डॉक्टर है उससे हम दवा ले लें। अल्लाह का करना, उसकी हमने दवा ली और वो बीमारी की उम्र ख़त्म हो चुकी थी। वो दवा का खाना कि अल्लाह की तरफ से शिफा का मिलना। अब हम सब से कहते हैं कि देखो बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने बताया कुछ नहीं हुआ, हमारे घर के नीचे जो डॉक्टर है बहुत होशियार है, हम जो है इसके पास नहीं जाते थे, आज इसके पास गए और दवा का एक हिस्सा खाया कि मेरी बीमारी चली गई। तो ये बंदा जो है जानता नहीं कि आने वाली बीमारी की उम्र ख़त्म हो चुकी, अल्लाह ने जो है इस दवा को शिफा का ज़रिया बना दिया। इसी तरीके से जब बंदे को बीमारी लगी और बंदा बीमार हुआ, हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जो है बीमार आदमी अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा हूँ की आवाज़ निकालता है तो हक़ तबारक व ताला फरिश्तों से कहते हैं कि मेरे बंदे के आमाल नामे में सुबहान अल्लाह कहने का सवाब लिख दो। और जब बंदा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की वजह से चीखता है, चिल्लाता है और कहता है अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है, जब बंदा चीखता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि इसके इस चीखने पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का सवाब इसके आमाल नामे में लिख दो। और जब बंदा अपने बिस्तर पर लेटता है तो हक़ तबारक व ताला फरिश्तों से कहते हैं कि मेरा बंदा तकलीफ़ की वजह से बिस्तर पर लेटा हुआ है, तहज्जुद पढ़ने वाले के बराबर इसके आमाल नामे में सवाब लिख दिया जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरा रब कितना करीम है कि सब्र करने पर भी दर्जात बुलंद कर रहे हैं और शुक्र करने पर भी इनामात बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू, अल्लाह की नेमत मिले हम शुक्र अदा करें, और अगर कोई तकलीफ़ और परेशानी आ जाए उस पर हम सब्र करें तो हक़ तबारक व ताला जो है सब्र करने वालों के साथ होते हैं और सब्र करने वालों को अल्लाह बेहिसाब जो है अजर व सवाब अता फरमाते हैं और दुनिया की नेमतों से भी माला माल फरमाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपने बाप से जुदा हुए और बाप को हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ़ से कितनी मोहब्बत थी और हज़रत यूसुफ़ को अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत थी। मुफस्सिरीन के अक़वाल के मुताबिक बाप बेटे 40 साल तक जुदा रहे और 40 साल के बाद, और बाद जो है दूसरे कौल भी हैं और ज़्यादा के, ये 40 साल वाला कौल नकल कर रहा हूँ कि 40 साल के बाद जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इनके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो हज़रत यूसुफ़ ने कोई शिकायत नहीं की कि अब्बा कुएं में डाला था, उसके बाद जो है मेरे साथ ये हालात पेश आए और मेरे ऊपर ये तोहमत बांधी गई और मुझे जेल में जाना पड़ा। कोई बात जो है हज़रत यूसुफ़ ने शिकायत वाली नहीं की, बल्कि जो है नेमत का शुक्र अदा किया और कहा कि अब्बा जान अल्लाह ने मुझे बड़ी परेशानियों से नजात अता फरमाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने इम्तिहान और आजमाइश में डाला, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुफस्सिरीन के अक़वाल मुख्तलिफ 18 साल तक जो है इन हालात में रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम कहता है इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अपने बंदे अय्यूब को सब्र करने वाला पाया। तो अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम जो है इन हालात को देखें, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ों को देखें। हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुखार आता था कितना सख्त आता था, 2 उम्मतियों के बराबर या जो है कितने लोगों के बराबर हुजूर को बुखार आया करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सब्र किया करते थे। तो हम सब को भी अभी जो हालात चल रहे हैं, इन हालात को देखकर शैतान कभी नाउमीदी की तरफ ले जाएगा कि अब क्या होगा, कैसे नजात मिलेगी। लेकिन जो है हम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तू घर बैठे बैठे भी हमको बेहतर से बेहतर नेमत खिला रहा है, हमारे बच्चों को भी खिला रहा है। अल्लाह तेरी नेमत का जितना शुक्र अदा करे कम है। तूने हमको रहने के लिए घर भी दिया, तूने जो है पंखे का इंतज़ाम भी किया, तूने एसी का इंतज़ाम भी किया। फुटपाथ पर बेचारे कई लोग ऐसे भी पड़े हुए हैं कि जिनके सर पर छत नहीं
اور ایسی حالت میں وہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ رہے ہیں بعض لوگ، اور اپنے بچوں کو بھی فٹ پاتھ پر سلا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے، اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اور جب مصیبت آئی اس پر ہم صبر کریں، شیطان نا امیدی ڈالے گا کہ اب جو ہے کچھ ہونے والا نہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا، آئندہ سال نہ معلوم کتنے مہینے کے بعد کور ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا امیدی کی یہ شیطان دلاتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ میری تقدیر میں جتنی روزی لکھی ہے وہ انشاءاللہ مل کر رہے گی، بس اللہ سے آسانی کا سوال کرنا ہے کہ اللہ میری روزی آسانی کے ساتھ میرے تک پہنچا دے، میری تکلیفوں کو دور کر دے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، اس میں ہم اللہ سے خوب گڑ گڑائیں، رو رو کر اللہ سے مانگے۔ ہماری جتنی روزی ہے اللہ جو ہے یہ کھلنے کے بعد ایک ساتھ میں دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اس لیے نا امیدی اپنے جو ہے دل و دماغ میں آنے نہ دیں۔ اللہ سے، اللہ کی رحمت سے پوری امید وابستہ رکھیں، اور امیدوں کو وابستہ رکھنے میں ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعضی مرتبہ جو ہے نفسانی حرص اور ہوس یہ ہم کو گھیر لیتی ہے، اور نہ جیسی باتوں کی تمنائیں جو ہے دل میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ میری عمر اتنی بڑی ہو جائے، میری جو ہے موت کو کوئی ٹال سکتا ہو، میری موت کیسے ہٹ جائے، یہ کرانے سے ہوگا، وہ کرانے سے ہوگا۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ موت ٹھیک وقت پر آئے گی، 1 منٹ پہلے بھی نہیں آئے گی اور 1 منٹ بعد میں بھی نہیں آئے گی۔ افلاطون کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، کتنا ماہر آدمی تھا۔ اس نے جو ہے اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ کہا کہ میں موت کو پیچھے ٹال سکتا ہوں، اس نے یہ دعویٰ کیا، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جب موت کا وقت آ جائے مجھے 1 لمحے پہلے پتہ چل جائے۔ اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول کیا، اور موت کے 1 لمحے سے پہلے اس کو اطلاع مل گئی کہ اب موت آنے والی ہے۔ اس نے اپنے جیسے 18 جسم بنائے اور سب ایک ہی شکل کے، کسی میں ذرہ برابر فرق نہیں رکھا، اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا اور سارے جسموں کو بھی کرسی پر بٹھا دیا، دیکھنے والا سمجھ نہ سکے کہ ان میں اصلی کون ہے۔ اتنے میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا اس کی موت کی روح قبض کرنے کے لیے۔ فرشتے نے حاضر ہوتے ہی کہا کہ افلاطون تو نے جو ہے بڑا عمدہ کام کیا، لیکن ایک کمی رہ گئی۔ افلاطون بول پڑا کہ کیا کمی رہ گئی؟ فرشتے نے کہا یہی کمی کہ سارے جو ہے مجسمے یہ تو بول نہیں سکتے، تو بول سکتا ہے، فوراً اس کی روح قبض کر لی۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، موت پر نہ کسی کا بس چلا ہے نہ چلے گا۔ عقل مند مومن تو وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے سامنے حاضری کا وقت آ جائے اور رب یہ کہے کہ او میرے بندے، میری اتنی ساری نعمتیں تھی، تو نے میری ایک نعمت کا شکر ادا نہ کیا، ہم نے تجھے ہاتھ دیے، ہم نے تجھے آنکھیں دی کہ جس سے تو اپنے بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماں باپ کو تو دیکھ سکتا تھا۔ آج اگر تیری آنکھیں نہ ہوتی، باوجود تیرے پاس مال ہونے کے، باوجود تیرے پاس جو ہے ساری چیزیں ہونے کے، تو کیا کرتا؟ اللہ کی اس نعمت کا تو نے کتنا شکر ادا کیا کہ ہم نے تجھے آنکھیں دی کہ تو آج بچوں کو دیکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، اپنی ماں اور باپ کو دیکھ سکتا ہے۔ تو نے ہماری اتنی ساری نعمتوں کا استعمال کیا، کیا ہو گیا تیری زبان کو کہ کبھی رب کے شکریہ کے لیے تیری زبان نہیں چلی؟ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اللہ کی ایک ایک نعمت کا ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر جو ہے لائٹ آئی الحمدللہ، بیماری سے شفا ملی الحمدللہ، بیٹا کہیں باہر گیا ہوا تھا آ گیا الحمدللہ، اللہ نے مکان دے دیا الحمدللہ، اللہ نے اے سی والی دولت دی الحمدللہ۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہم جو ہے سوچے تو صحیح کہ کتنی نعمتیں ہیں، اس میں سے کتنی نعمت کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم جو ہے حق تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا جو ہے شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو آج میری بات جو ہے اس پر تھی کہ جن کے اوپر حالات ہیں ان کو جو ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر بھی کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنی زبان کو سوال کے لیے نہ کھولے، جیسا کہ آج جو ہے گزشتہ کل میں نے بتلایا تھا، آج قرآن کی آیت پڑھی گئی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ لوگ جو ہے اس کو مالدار سمجھتے ہیں، استری والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے پتہ نہ چلے، چہرہ بھی جو ہے اترا ہوا نہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں پریشان ہوں، اپنے چہرے کو بھی حساس بساس رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں پریشان ہوں، لوگوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ پریشانی ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے کبھی برداشت نہیں کر سکتا، بعض وقت اس کے چہرے پر وہ اثر آ جاتا ہے اور دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی پریشان ہے، مصیبت میں ہے، لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتا اور سوال کر کر اس کا پیچھا نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے کہا سب سے پہلے مال پہنچایا جائے۔ تو ہم بھی جو ہے سوال کرنے سے بچیں اور جتنا ہو سکے ہم اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو ہے کھائیں، کہ اللہ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، مجھے جو ہے کام کرنا چاہیے، حلال کمائی یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں، مجھے سوال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پریشانی ہے، آپ میری مدد کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ لے کر آؤ۔ صحابہ کرام کے سامنے حضور نے فرمایا اس کو کون خریدتا ہے؟ آپ نے جو ہے اعلان کیا کتنے میں خریدتا ہے؟ صحابہ کرام بولی لگا رہے تھے اور ایک صحابی کی بولی پر آپ نے ان کو وہ پیالہ دے دیا اور اس کے بعد وہ 2 درہم یا 2 دینار وہ صحابی کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ جاؤ جنگل میں، اس وقت تک نظر نہ آنا جب تک کہ جو ہے تمہاری حالت ٹھیک نہ ہو جائے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، حضور کی باتوں کو ماننے والے تھے، کوئی چوں چرا نہیں کیا، سیدھے جنگل میں چلے گئے، لکڑیاں بیچتے اور جو ہے اس کو مدینے کے بازار میں لاتے، فروخت کرتے، اپنے گھر کی ضرورت پوری کرتے۔ حضور نے 1 درہم یا 1 دینار دیا تھا، اور 1 درہم اور 1 دینار اس لیے دیا تھا کہ تم اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت اس سے پوری کر لو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے سے گزر ہوا، حضور نے دیکھا اور جو ہے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بہت برکت دے دی۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، اپنی جو ہے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ انشاءاللہ تقدیر کی روزی مل جائے گی۔ ہم جو ہے سوال سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کون ہے؟ تو صاحب جو ہے حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ مسکین وہ ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بیوی بچوں کے گزر بسر کے لیے کچھ نہ ہو، یہ آدمی جو ہے مسکین ہے۔ ایسے آدمی کو جو ہے مال دینا چاہیے تاکہ اس کی اور اس کے بچوں کی ضرورت پوری ہو۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے۔ مولا کریم بے انتہا آپ کی نعمتوں کو، بے حساب آپ کی نعمتوں کو
ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہماری زبان ناشکری میں چل رہی ہے۔ مولا کریم آپ کی بے انتہا نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو آپ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم دنیا والوں کو راضی کرنے میں ہم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ ضائع کر دیا۔ مولا کریم آج دنیا والے بات بات میں ہم سے روٹھ جاتے ہیں، بار بار ان کو منانا پڑتا ہے۔ ہم سے غلطی ہو گئی، اگر ہم آپ کو منا لیتے اور آپ سے اپنا دل کا تعلق جوڑ لیتے تو پیارے آقا نے حدیث میں فرمایا کہ آپ جدھر چاہتے ہیں ادھر بندوں کے دل پھیر دیتے ہیں۔ مولا کریم آپ مخلوق کے دلوں کو ہماری طرف پھیر دیتے۔ مولا کریم بڑی غلطی ہو گئی، لوگوں کو سمجھاتے لوگوں کو مناتے لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے کرتے ہماری زندگی کا اکثر حصہ ضائع ہو چکا۔ مولا کریم آپ نے اپنے فضل سے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا اور اس میں آپ سے ہمارے دل کا تعلق جوڑنے کا ہم کو موقع فراہم کیا۔ مولا کریم ہمارے دلی تعلق کو آپ نے ساتھ جوڑ دیجئے۔ بڑے کمزور ہیں، آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ مولا کریم ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے سہولت کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے تندرستی کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے مالداری کا سوال کرتے ہیں۔ مولا کریم ہم کمزور ہیں، آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان اور آزمائش کے ہم کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں کی محبت اور ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم زبان کچھ بھی بول لیتی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ نفس میرا دشمن ہے، شیطان تو قید ہو چکا ماہ مبارک میں، لیکن میرا نفس اتنا تگڑا ہو چکا کہ ماہ مبارک میں بھی آپ ایک ایک نیکی پر کئی گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ نفس اتنا تگڑا کہ کسی کی غیبت کروا کر ساری نیکیاں ختم کروا دیتا ہے، کسی کے خلاف اور کسی کے خلاف چلا کر دشمنی کروا کر ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، علماء کرام کے خلاف زبان درازی کر کر ہماری آخرت کو برباد کروا دیتا ہے۔ مولا کریم نفس اور شیطان کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم اس ماہ مبارک کو وصول کرنے والا بنا دیجئے، ایک ایک ساعت کی قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری اور ہمارے بچوں کی ایک ایک پریشانی کو آپ بخوبی جانتے ہیں اور آپ کے خزانے کے علاوہ کوئی ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ مولا کریم آپ اپنے خزانوں سے ہمارے خزانوں کو بھر دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے بھی ہم کو دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، مولا کریم آپ اپنے خزانے سے شفا کا فیصلہ اتار دیجئے۔ اس بیماری سے پورے ملک کی اور تمام دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم جن کا کاروباری لائن سے نقصان ہوا، مولا کریم سب کو اس کا بہتر بدل عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جن گھروں میں جھگڑے اور فساد ہیں، ان گھروں میں اتفاق جوڑ محبت نصیب فرما دیجئے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم اولاد جوانی کے نشے میں جانتی نہیں کہ باپ کی قیمت کیا ہے، ماں کی قیمت کیا ہے۔ اپنے جوانی کے نشے میں بچہ چلتا ہے، مولا کریم اس کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک دولت دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اس وقت تمنا کرتا ہے کاش باپ کی قدر کر لی ہوتی، کاش ماں کی قدر کر لی ہوتی، لیکن وہ گیا ہوا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ماں اور باپ دوسری مرتبہ ملتے نہیں۔ مولا کریم بچوں کو ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے بچوں کو، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، ذکر و اذکار کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء حقہ کی
عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما دیجئے، ان کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی عطا فرما دیجئے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما دیجئے۔ مولا کریم، یا آپ کے محبوب اور مقبول بندے راتوں کو اٹھ کر آپ کے سامنے روتے ہیں، ان کے رونے کی برکت سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ مولا کریم، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما دیجئے، ان کی قدردانی نصیب فرما دیجئے، ان کے فیوض سے مستفیض فرما دیجئے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہمارے گھروں میں خیر اور برکت کے دروازے کھول دیجئے، شیطان کا اڈا بننے سے ہمارے گھر کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم، جن محسنوں نے ہم پر احسانات کیے سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں آپ سے جتنی خیر اور بھلائی مانگتے تھے ہم بھی مانگتے ہیں، ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما دیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں جن جن شرور سے پناہ چاہتے تھے ہم بھی اس سے پناہ چاہتے ہیں، ہم کو اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم، آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی